یہ ساری چیزیں مل کے زندگی بناتی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ زندگی وہی جو ہوش و حواس کے ساتھ بسر کی جائے۔ انسان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اسے کیوں بھیجا گیا ہے اور کس طور انسان کو جینا ہے۔ اس میں مذہبی تعلیمات پر کامل یقین رکھنے والوں کی زندگی میں مقصدیت اور معانیت کی بہت اہمیت ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی برتر ہستی ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور وہی ہماری نگرانی بھی کر رہی ہے۔ اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اگر کوئی کسی مذہب کا پیرو نہیں اور اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی برتر ہستی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، تب اس زندگی کے حوالے سے کسی ایسے نظریے سے وابستہ تو ہونا ہی پڑے گا جو زندگی کی مقصدیت کو اجاگر کرتا ہو۔ دنیا میں ایسے لاکھوں افراد ہیں جو کسی مذہب کے پیرو نہیں ہیں اور کسی برتر ہستی کے وجود کے قائل نہیں، مگر اس روئے ارض پر اپنے قیام کو کسی واضح مقصد کے تحت رکھنے پر یقین رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچانے کے لیے ہر دن، ہر لمحے، ہر گھڑی سرگرداں بھی رہتے ہیں۔ زندگی کا معیار بلند کرنے میں نمایاں ترین کردار فیم کا ہے۔ ہر انسان فیم چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ فیم یعنی یہ سمجھ لینا کہ ہم کون ہیں، یہاں کیوں ہیں، یہاں سے کیا لے کر جانا ہے۔ یہ دنیا کسی کے لیے دائمی نہیں، مگر جو کچھ ہم یہاں سوچتے اور کرتے ہیں نا، اسی کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ دنیا کی ساری رنگینی ہمارے لیے اسی وقت معانیت رکھتی ہے جب یہ طے ہو کہ ہم کسی مقصد کے تحت جئیں گے، یا ہم جی رہے ہیں، یا ہم جیتے رہیں گے، یا ہم جیتے آئے ہیں۔ یہی ہمارے سوچنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ جب تک کوئی بڑا اور نمایاں مقصد واضح نہ ہو تب تک ہم زندگی کے حسن میں اضافہ نہیں کر پاتے۔ زندگی کو حقیقی معنوں میں معقول بنانے کے لیے لازم ہے کہ انسان اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا فہم ہی ہمیں منزل تک پہنچانے والی راہ سجاتا ہے۔ کیا دنیا کو سمجھنا ممکن ہے؟ اس سوال پر اہل دانش و فکر نے صدیوں غور کیا ہے اور بہت کچھ بیان کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت سے ہر انسان کو باخبر رکھنے کی خاطر اہل علم نے بہت سوچا اور بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ اہل فکر اس حوالے سے ذہن کے میدان میں تصورات اور نظریات کے گھوڑے دوڑاتے رہے ہیں۔ صدیوں کی ذہنی کاوشوں کا ثمر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں
پڑھے ہوئے کی بنیاد پر ہم سوچ سکتے ہیں. ایک پورا شعبہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور یہ شعبہ ہے شخصی ارتقاء کا. یہ شعبہ عام زندگی کو زندگی کے حقائق سے باخبر رکھنے سے اور اسے سوچنے کے قابل بنانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. شخصی ارتقاء کے موضوعات پر لکھنے والوں کی اصلاحاً کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے ماحول اور ماحول سے اپنے ربط کو سمجھے. یہی اس کی منزل ہے. ماحول کا فہم ہی انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے. جو کچھ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے اسے نظر انداز کر کے ہم ڈھنگ سے جی نہیں سکتے. ماحول کا فہم ہی ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ اپنے لیے کوئی ہم واضح راہ چنیں اور کچھ کرنے کی ٹھانیں. اور یہی ہماری زندگی پتہ ہے. زندگی معیاری زندگی کی طرف جانے کے لیے ہمیں بہت سے مراحل سے گزرنا لازم ہوتا ہے اور ہم گزرتے بھی رہتے ہیں. زندگی کا حقیقی حسن اس حقیقت میں ہائیڈ ہے. ہم اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس حوالے سے زندگی اختیار کریں. دنیا کو سمجھنے میں کامیاب ہونے کی صورت میں اپنے لیے مقاصد کے تعین کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اندر سیٹسفیکشن جو لائے عمل بھی جو ہوتا ہے نا, ہم اس کو بھی ترتیب دے سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل دانش کا ہر انسان کو یہ مشورہ ہمیشہ رہا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر زندگی بسر نہ کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ سوچنے اور سمجھنے ہی سے انسان زندگی کا حق ادا کرنے کے قابل ہو پاتا ہے. ہمیں زندگی سی نعمت اس لیے نہیں بخشی گئی کہ دنیا اور زمانے کے سمجھے بغیر جئیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پریشانی سے دوچار کریں. پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. ہم جب تک ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا, تب تک اپنے لیے کوئی واضح راہ منتخب ہی نہیں کر پاتے. ہم فیم, پھر وہی فیم یعنی شعور کے ساتھ بسر کی جانے والی زندگی بے سمت نہیں ہوتی. جب کوئی پورے شعور کے ساتھ کچھ سوچتا ہے نا, اپنے لیے کوئی راہ منتخب کرتا ہے, تو اسے اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ میری منزل کیا ہے, کیسی ہے, کہاں ہے. میں اپنی منزل کو اگلے 2 سال میں کہاں دیکھتا ہوں, کہاں دیکھتی ہوں. راہ اور منزل دونوں کا تعین کرنے کی صورت میں انسان کچھ اچھی طرح جانتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے. انسان کو اللہ کی طرف سے ذہن اس لیے عطا کیا گیا کہ وہ اپنے تمام اہم معاملات میں عقل سے کام لے, دانش سے کام لے اور ایسی اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے تدبیریں اختیار کرے جن سے زندگی آسان تر ہوتی جائے اور بیجا پریشانیوں سے بچنا ممکن ہو. لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. پہ سوچے جینے کا مطلب اپنے معاملات کو بد حواسی کی نظر کرتا ہے. اگر کوئی بڑا مقصد متعین نہ کیا گیا نا, ہو سکتا ہے تو زندگی میں واضح خلا رہ جاتا ہے. ایسی حالت میں انسان زندگی تو بسر کرتا ہے مگر اسے حقیقی مفہوم میں زندگی قرار نہیں دیا جا سکتا. جس ہستی نے
जिस हस्ती ने हमें वजूद अता किया है उसी ने ढंग से जीने के आदाब भी सिखाए हैं। यह एहतमाम इसलिए है कि इंसान अपने तौर पर बहुत कुछ सोचे तब भी उस दर्जे की मंसूबा साजी नहीं कर पाता जो हमारे लिए लाजिम है। ऐसे में कायनात के खालिक की तरफ से मिलने वाली हिदायत की रोशनी में ऐसा लाए अमल तैयार किया जा सकता है जो मामलात को मुतवाज़न रखने में हमारे लिए मददगार साबित हो। किसी भी कामयाब इंसान के अगर आप हालात ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए ना, हम जायज़ा लें तो हमें एक अंदाज़ा होगा कि उसने सोचे समझे बगैर जीने का ऑप्शन बनाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। जिंदगी किसी भी दर्जे में ऐसा मामला नहीं कि उसके बारे में सोचने समझने और प्लानिंग्स के सारे मरहले से गुजरने का ऑप्शन ना अपनाया जाए। मामूली सतह पर बसर की जाने वाली ये हमारी ज़िंदगी ये किसी न किसी दर्जे में हमसे फेम और प्लानिंग्स ही का तकाजा करती है और निचली सतह से ऊपर उठने के लिए ही, बल्कि निचली सतह से भी ढंग से जीने के लिए फेम जो है हमारे साथ चलता रहता है। फेम होगा तो ढंग से जीने की मंसूबा साजी भी तो मुमकिन हो सकेगी। आज की दुनिया में हर इंसान इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ज़हनी इंतशार नुमाया है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि मुतवज्जे हुए बगैर जिंदगी बसर करने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया भर में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां जो हैं हमारे माहौल पर भी असर अंदाज होती हैं। इसके नतीजे में हम भी उलझते हैं और यही उलझन ज़हनी सतह पर होती है। फिक्री साख्त पर मनफी असरात तेज़ी से मरातब होते हैं। हमें से बेशतर का ये हाल है कि अमूमी हालत में सोचने से गुरेज़ा रहते हैं। हम जो बहुत मसरूफ़ हैं तो फरागत को तरसते रहते हैं और जिन्हें फरागत मयस्सर हो तो कुछ अच्छा सोचने के बजाय महज परेशान होकर वक्त ज़ाया करते रहते हैं। और ये मखमसा बहुत सू के लिए ज़िंदगी भर का मामला है। वह दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, ना अपने वजूद की मुआनियत पर गौर करने की ज़हमत गवारा करते हैं। ऐसे अफराद की ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किसी भी मरले पर ज़िंदगी से सोचने और मंसूबा साजी के ज़रिए जीने को तरजीह नहीं दी। इसका खमेसा भी वो भुगतते हैं, मगर इसके बावजूद रोश तब्दील करने पर आमदा नहीं होते। बात इतनी सी है कि पुख्ता आदत मुश्किल से जान छोड़ती है। हम जिन मामलात को आदत का हिस्सा बना लेते हैं ना, वो मरते दम तक हमारा खून चूसते रहते हैं, हमें उलझन में मुब्तला रखते हैं, मगर फिर भी हमसे इतना नहीं होता कि उनसे जान छुड़ाने पर मुतवज्जे हों। जब तक हम बुलंदियों की मंजिल तक से नहीं गुजरते ना, तब तक कोई मकसद तय करना मुमकिन नहीं हो पाता। दुनिया को समझने की अच्छी कोशिश हमें अपनी सलाहियत और सकत से भी रोशनास कराती है। यानी हमें अंदाज़ा हो पाता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। और यूं ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बामानी अंदाज से बसर करने की जो राह होती है हमें हमवार होती रहती है। आज की दुनिया हमसे सोचने के अमल से वाबस्ता होने का बार बार यही तकाजा करती है, और ये बिल्कुल फितरी है, क्योंकि सब कुछ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ऐसे बिना सोचने का ऑप्शन किसी भी सूरत
اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور یہی آپشن، یہی مقصد، یہی معنیت، یہی زندگی کا حصہ ہوا کرتا ہے. اور ہم اس زندگی کے ہر موڑ پر، اس ماڈرن دور کے اندر، کیا اپنے آپ کو اگلے 4 سالوں میں، اگلے 5 سالوں میں، اگلے 2 سالوں میں، اگلے 1 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک فیوچر پلان ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے لائف میں. ہمارے مائنڈ میں بعض دفعہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں یہی کہ پلاننگ ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن 2-3 دن بعد وہی اسٹرگل کے بعد آپ سست سے ہو جاتے